गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। कोयटा में हजारा बरादरी के धरने का मामला तो हल हो चुका है, मगर अपने पीछे कई सवालात छोड़ गया है। वजीर आजम ने हजारा बरादरी के धरने पर जाने से इनकार कर दिया था और उनसे दरख्वास्त की थी कि वो शोधा की तदफीन कर दें, उसके बाद वो वहां जाएंगे। इस पर वजीर आजम को अपोजिशन की तरफ से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। वजीर आजम वहां गए, लवाहिकीन को तसल्लियां भी दी, मगर सबसे अहम सवाल यह है कि क्या अब हजारा बरादरी महफूज हो गई है। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में निस्बतन कमी आई, मगर भारत की पूरी कोशिश है कि बलूचिस्तान में जारी सी पैक के मंसूबों को सबोटाज किया जाए। इसके लिए साजिशें जारी हैं। पाक फौज इससे निपटने के लिए कई कोशिशें कर रही है। इस हवाले से पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कल ब्रीफिंग दी तो उन्होंने खास तौर पर फोकस किया बलूचिस्तान को। क्या कहा उन्होंने, लेट्स वॉच दैट। Last couple of years we've shifted focus towards Balochistan. Now Balochistan की जो security environment है, जो security threats हैं, जैसे हमने एक डॉसियर पेश किया था जिसमें फॉरेन मिनिस्टर साहब भी शामिल थे। उस डॉसियर के अंदर जो मेन टारगेट था वो बलूचिस्तान था। मेन टारगेट बलूचिस्तान और वहाँ पे जो एक अहम मनसूबा सी पैक जो बलूचिस्तान से गुजर रहा है उसकी वो टारगेट किया जा रहा है। बलूचिस्तान की एफसी को एनहांस किया गया है, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की गई है। एक नया डिवीजन, स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन खास तौर पे सी पैक और इसके प्रोजेक्ट्स के लिए रेज किया गया है। लगातार इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रहे हैं। थ्रेट है और जैसे मैंने कहा वी नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट, बट अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। We are not out of the woods yet. अभी भी खतरा बाकी है। इस हवाले से तफसीलन बात करेंगे, मगर हज़ारा बरादरी से मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म ने अपने इंतहाई काबिल एतमाद साथी जुल्फी बुखारी को क्वेटा भेजा था। उन्होंने भी हज़ारा बरादरी के रहनुमाओं को मनाने की भरपूर कोशिशें की, मगर उस वक्त कामयाबी नहीं हासिल हुई। थोड़ा वक्त लगा उसमें और फिर प्राइम मिनिस्टर को वहाँ जाना पड़ा। उनकी एक गुफ्तगू जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, उसको शदीद तनकीद का सामना हुआ। पहले आप वो वीडियो देखिए। आप क्या फायदे देंगे कि वो आएंगे और नहीं? आप क्या जिम्मेदारी लेंगे कि आएंगे कि आने से ये फायदा होगा? आप प्रोबेबिलिटी पे खींचते हैं? नहीं, देखिए हम ये कहते हैं कि अगर वो आ जाए यहाँ, कम से कम शोहदा के लवाहिकीन को तस्लीम तो मिलेगी, सुकून तो मिलेगा। बिल्कुल लेके इनके जुल्फी बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। बहुत ज़्यादा बातें हैं कोयटा के हवाले से, लेकिन अगर हम आपकी जो पूरी कोशिश थी कि लोगों को मनाएं, उससे आगाज़ करते हैं। यकीनन आपने बहुत कोशिश की, मगर जो एक हिस्सा आपकी गुफ्तगू का वायरल हुआ, उससे ये तासुर जा रहा है कि आप निगोशिएट कर रहे थे उनसे, जैसे कोई डील स्ट्राइक कर रहे थे। सो लोगों का ख्याल ये था कि शायद इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। जी देखें, इस पर मैं ज़रा, मुझे थोड़ा सा टाइम दे तो मैं कम्प्लीटली इसको क्लियर करूँ वंस एंड फॉर ऑल। इसको पहली बात तो ये है कि जहाँ आपने अभी क्लिप भी काटी है, उसके बाद मेरे अल्फाज क्या हैं कि ज़रूर वज़ीर आज़म साहब आएंगे। जहाँ अभी क्लिप काटी है आपने देखा कि ज़रूर वो, और फिर आपने काटी। दूसरी चीज़ ये कि जो हमारी गुफ्तगू इनके साथ जो थी, ये कुछ घंटा दो हम स्टेज पे थे, फिर उसके बाद कुछ 20 मिनट खड़े रहे हैं। जो ये है उस 20 मिनट से ये एक मिनट की क्लिप है जिसके अंदर 20 सेकंड का मेरा बोलना है। तो जिसको कहते हैं कम्प्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक चीज़ को निकालना, ये वो था। अगर आप देखें कि बलूचिस्तान में कोयटा में वहाँ जो सारे जो लोग थे, वहाँ तो मैं 5 दिन बाद भी था ना, 5 दिन लगातार, 4-5 दिन मैं और अली ज़ैदी साहब वहीं थे, कासिम सर साहब। तो और हर रोज़ धरने का आना जाना, हर रोज़ बातचीत, हर रोज़ इस पे डिलिब्रेशन हम कर रहे थे। तो वहाँ कोई ऐसे तअसुरात नहीं थे जो मीडिया ने यहाँ फैलाने की कोशिश की या अपोजिशन ने इसको फैलाने की कोशिश की, वहाँ बिल्कुल नहीं थे। मतलब जो लोग थे वो खुश तो मतलब नहीं होंगे, मतलब मुतमईन थे। मतलब ये था कि जिस तरीके से यहाँ इसको दिखाया जा रहा था, वहाँ जिनके साथ बात की जा रही थी उनने उस तरीके से नहीं ली वो बात। इट मीन्स के उनको पूरी बात पता थी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब पहली बात। दूसरी बात ये, इसमें कोई शक नहीं है कि चीज़ें लॉस्ट इन ट्रांसलेशन भी हो जाती हैं। मुझे इसमें कोई कमी महसूस नहीं होती कि मेरी उर्दू कोई मिर्ज़ा गालिब जैसी है नहीं कि मैं बोलूँ कि बहुत ही अच्छी है, और उसमें कई चीज़ें शायद गलत नज़र आएँ, लेकिन जो समझने वाला है, जो जिससे बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसने पूरी
چیز سنی ہوئی ہو, اس کو پتہ ہے کہ میں اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے اردو میں تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بات کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میرا بات جو مطلب تھا اور جو میں کہنا چاہ رہا تھا, جو ان کو سمجھ آ گئی تھی, وہ یہ تھے کہ شیخ رشید صاحب بھی پہلے ہم سے پہلے گئے تھے. ان کے سامنے بھی کوئی لکھے ہوئے کوئی بھی شریعت ان کے کوئی بھی کنڈیشنز نہیں تھے جو ان کو ڈالنے تھے. ہم ان کو, میں اور علی زیدی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے شرائط کیا ہیں ایگزیکٹلی, ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیا چیزیں, ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کو وہ کریں, آپ کے لیے منظور کریں, جو چیزیں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے آپ کو بتائیں گے, جو کر سکتے ہیں بتائیں. جب وزیر اعظم چاہے عمران خان ہو چاہے کوئی اور ہو, ان کے آنے سے پہلے بڑا ضروری ہے کہ کوئی گراؤنڈ لے ہوا ہو, ہر چیز اگری ہوئی بھی ہو, پھر وزیر اعظم آتا ہے. So basically آپ اس کو ایک نیگوشیٹنگ ٹرم ہی تھی. ظاہر ہے کہ امیجن آپ اتنے گھنٹوں سے وہاں پہ تھے, اصل صورتحال تو آپ ہی کو بتاؤ گی, لیکن آپ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی وجہ ہو کہ ہم پرائم منسٹر کا وقت استعمال کروا رہے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے, یہی آپ کہتے ہیں اس کو میں جسٹیفائی کر سکوں. یہ میں نہیں کہہ رہا تھا. ٹھیک, وجہ کی تو بات ہے ہی نہیں, کیونکہ ایز عمران خان وہ ہمیشہ گئے ہیں ہزارہ کمیونٹی یا کسی کمیونٹی پہ جس کے ساتھ اتنا زیادہ ظلم ہو, اور جتنا ظلم ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ہوا ہے شاید بہت کم یا کوئی بھی ایسی کمیونٹی نہیں ہے جو پاکستان میں جتنا ظلم ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. اسپیشلی جس طریقے سے ان کو اس دفعہ شہید کیا گیا ہو, میں پچھلے 10 سال میں مجھے یاد نہیں ہے کہ پاکستان میں ایسا واقعہ ہو کہ اتنے بےرحمی سے ان کو کسی کو مارا گیا ہو باندھ کے ایک دوسرے کے سامنے. تو وجہ تو وہیں آ جاتی ہے. میں اس پہ آپ سے تفصیلاً بھی پوچھوں گی کیونکہ آپ وہاں سے یہ تو وجہ, ایک بات ہم کلیریفائی کر لیں, کیونکہ میں نے ٹویٹ بھی یہ کی تھی کہ ظاہر ہے لینگویج بیریئر ہوتا ہے, آپ نے یہ بات مانی بھی ہے, تھوڑا سا کلچرل بیریئر بھی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ آپ باہر رہے ہیں ساری عمر, آپ نے کام وہاں پر کیا ہے, برطانیہ کا جو سسٹم ہے وہ فرق ہے, اور یہاں پر جو ایک کلچرل طریقہ کار ہے لوگوں کی بہت لمبی بات کرنے کا, یا کوئی بھی بات کر لیں, یا سینٹیمنٹس کو بہت زیادہ خیال کرنے کا, وہ تھوڑا سا فرق ہے پاکستان میں, اور شاید آپ کو باہر کی عادت ہے اور آپ کو اس کی عادت نہیں ہے, ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں فرق بے شک ہو, لیکن نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایک چیز ہے. جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ چھوٹی بات اس لیے کیونکہ آپ نے ایک منٹ کا کلپ دکھایا, ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے 2 گھنٹے جو بات ہو رہی ہو, اور جہاں تک سینٹیمنٹس کی بات ہے, ان کا سینٹیمنٹ میرے سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا. میں سمجھتا ہوں ان کا سینٹیمنٹ, میں ان میں سے ہی ہوں, تو مجھے تو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ کیا ان کو تکلیف ہے اور کیا ہے. جہاں تک بات آپ نے بولا کہ نیگوشیشن کے وزیر اعظم کو کوئی مقصد بھی ہو آنے کا یا نہیں, یا وجہ ہو, وجہ تو ہے, لیکن ایک جہاز کو لینڈ کرنے سے پہلے نیچے رن وے تو ہونا چاہیے کوئی. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جو ان کے شرائط تھی, جو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم آئیں کہ ہم اپنی شرائطیں آگے رکھیں ان کے, تو ہم صرف یہ کہہ رہے تھے کہ جو آپ کی شرائطیں پہلے ہم دیکھ تو لیں کہ وہ ہے, مطلب کسی کو نہیں پتا تھا. میں یہ بھی واضح کر دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی دیر کیوں ہوئی وزیر اعظم کو جانے کی. وزیر اعظم عمران خان نے قطعاً ایک دفعہ نہیں بولا کہ میں کوئٹہ نہیں جا رہا. انہوں نے اپنی ایک فورورڈ ٹیم, جس کو فورورڈ ٹیم کہتے ہیں, جو ہر پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کرتا ہے کہ پہلے ایک فورورڈ ٹیم کو بھیجتا ہے کہ گراؤنڈ پہ جا کے ہر چیز طے کرو, ہر چیز ٹھیک کرو, اور میں آ رہا ہوں. فورورڈ ٹیم کا کام ہے کہ پوچھنا کہ جی آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آئیں وزیر اعظم آپ کے سامنے, ہمیں چیزیں رکھنی ہیں تو ہمیں دکھائیں کہ کیا ہیں. ہم وہاں 2 دن سے ہمیں کوئی ریٹن آن پیپر کوئی شرائط نہیں دیے گئے تھے. مطلب کہ ظاہری بات ہے کہ جتنا بڑا ظلم ہوا ہے, لوگ ابھی تک انہیں صحیح سوچا ہوا نہیں تھا کہ ایگزیکٹلی کیا کیا ہم چاہتے ہیں اس چیز سے. ٹھیک, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر پہلے دن سے آنے کو تیار تھے, انہوں نے کہا کہ آپ پہلے جائیں ایز اے فارورڈ ٹیم, آپ سے پہلے شیخ رشید صاحب کہے, اور ان کو بھی کوئی ریٹن انہوں نے ایک بات کی, وہ میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں. شیخ صاحب نے ہمیں کیا کہا ایز انٹیریئر منسٹر, لیٹس واچ دیٹ. کیا ہوگا, چلے جائیں خان صاحب. مشورہ تو یہی دیا گیا, لیکن میرا خیال ہے اس بات میں بھی بڑا وزن ہے کہ وہ تدفین کر لیں اور پھر عمران خان وہاں پہنچ جائیں, ورنہ تو پھر آپ کو پتا ہے دہشت گردی کا اس وقت ریڈ الرٹ ہے, راولپنڈی میں بھی, اسلام آباد میں بھی, پشاور میں بھی. سو حالات بڑے عجیب و غریب ہیں. افغانستان میں تمام دہشت گرد دوبارہ اکٹھے ہو چکے ہیں. سو ایسے عالم میں دونوں قسم کی رائے ہے, اور ایک رائے کہ تدفین کے فوری بعد عمران خان صاحب وہاں پہنچ جائیں. سو کیا ایجنسیز نے welcome
वेलकम बैक। जुल्फी बुखारी साहब, आपने तफसीलन बताया कि आपकी वीडियो वायरल हुई, उसका एक क्लिप हुआ, शायद वो इतना ज़्यादा ना बात होती क्योंकि उसके बाद दो बातें और हो गई। एक तो जो प्राइम मिनिस्टर ने वर्ड इस्तेमाल किया ब्लैकमेल का, वो उसकी अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, आप इधर एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, तो तासुर एक चला गया, या चले आप कह लें कि अपोजिशन ने उससे इस्तेमाल किया इनसेंसिटिविटी का। सो प्राइम मिनिस्टर ने क्यों ये वर्ड इस्तेमाल किया ब्लैकमेल का? ब्लैकमेल का वो जो अल्फाज पीएम ने इस्तेमाल किया वो कतन सारी बातें लवाहिकीन के लिए या हज़ारा कम्युनिटी के लिए नहीं था। ठीक है। अब अगर हम ये बोलें कि जो लवाहिकीन चाहते हैं और जो बाकी दुनिया चाह रही थी या पाकिस्तान चाह रहा था, वो क्या एक ही चीज़ थी या वो अलग अलग चीजें थी? बट यू वर देयर, तो आपको लगा कि कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया? मैं कहता हूं कि वो अलग अलग चीजें थी, अलग अलग थी। लवाहिकीन के आपने देखा है कि वो खान साहब को मिले भी थे, बुजुर्ग भी मिले थे, बच्चे भी मिले थे, ख़वातीन भी मिले थी, और उन सब ने बोला था कि जी आपने ही हमें उम्मीद दी है पाकिस्तान के अंदर रहने की। 2020 में भी हज़ारा कम्युनिटी के ऊपर कोई अटैक्स नहीं थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छा साल था। अगर आप देखें कि हज़ारा कम्युनिटी में 2008 से 2013 जहाँ पीपीपी की गवर्नमेंट फेडरल में भी थी और बलूचिस्तान में प्रोविंस में भी थी, अभी तो है ही नहीं हमारी, सबसे ज़्यादा हज़ारा कम्युनिटी को वहाँ अटैक्स हुए हैं। उसके बाद नून लीग के हुए। उनने क्या किया कि अभी जब हम उनसे बात कर रहे थे, मसला देखें फ्रिया ये आता है कि जिन हुकूमतों के साथ वो पहले बात करते थे, नेगोशिएट करते थे या कोई भी मुतालबा डालते थे, वो कभी पूरा नहीं हुआ। तो आप उन बेचारों का समझ भी सकते हैं कि उनको नहीं यकीन। बट ब्लैकमेल कौन कर रहा था? कोई तो कर रहा था। देखें, ब्लैकमेल पीएम इस्तेमाल ये कर रहे थे कि मरियम भी वहाँ गई, कोशिश की कि अब आपको आना था, बिलावल भी गए, वो एक पूरा तासुर भेजना चाह रहे थे कि जैसे कि खान साहब को वहाँ जाना ही जाना होगा, चाहे जैसे कि वो भेज रहे हैं और वो ही कर रहे हैं। ऊपर से पीडीएम का भी आपको वो भी पहुंचने की कोशिश की। वहाँ के लोगों ने बताया कि पीडीएम ने पूरी कोशिश की है यहाँ आके हाईजैक करने की सिचुएशन को। ये आपको लवाहिकीन ने बताया या? लवाहिकीन ने, और सिर्फ लवाहिकीन ने नहीं, जो स्टेज पे ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो वहाँ के लोग हैं सारे, मैं तो जानता हूँ उन सबको, सब ने ये बोला हुआ था। और उनने सब ने उनको ये भी बोला था, बल्कि जो आगा रजा साहब है उनने भी ये अर्ज की थी कि जब बिलावल और मरियम सफदर आए थे तो उनने ख़ास तौर पे उनको बोला था कि यहाँ आप आ गए हैं, लेकिन पॉलिटिक्स आपने यहाँ नहीं खेलनी। बिलावल ने तो बात फिर भी सुन ली, उसने प्राइम मिनिस्टर के सच जो मैंने देखा है, मैंने ज़्यादा देखा नहीं लेकिन जो देखा है, लेकिन मरियम ने तो जाने से पहले खुद भी बोला था कि मैं पॉलिटिक्स नहीं करूँगी, लेकिन वहाँ जाके हर चीज़ भूल गए। और साथ में एक सेकंड, और साथ में किसको लेके गई हैं? राना सनाउल्लाह। अगर फिरकत वारियत पाकिस्तान में किसी ने उसकी बुनियाद डाली हो, उसका नाम है राना सनाउल्लाह। तो इससे कोई बेवकूफ़ी की ज़्यादा कोई बात थी नहीं जो उसने की। बेसिकली आप कह रहे हैं कि जो ब्लैकमेल था वो अपोजिशन की तरफ से था, लेकिन अपोजिशन को वक्त भी तो आप लोगों ने दिया सर। अगर आप लोग वक्त पे इस मामले को निपटा लेते तो ना उनको मौका मिलना था, ना उन्होंने जाना था। ये जो उनको मिला है एक विंडो, वो गवर्नमेंट की वजह से मिला है। तो विंडो भी शायद उनकी वजह से क्रिएट हुआ हो। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर शराइत थे तो शराइत को हमें मिलने, जब हमें शराइत मिले हैं और उसको जब हमने जवाब दिए कि ये सारे मंजूर हो गए हैं, उसमें शायद 1 घंटा भी नहीं गुजरा हो। तो जो ही हमें चीज़ें पता चली कि ये चीज़ें डीसीओ को ट्रांसफ़र करना है, डीपीओ को ट्रांसफ़र करना है, एक शोधा पैकेज देना है, एक कमेटी बनानी है जिसके अंदर पहली दफ़ा हज़ारा कम्युनिटी के नुमाइंदे होंगे। एक नादरा की कम्युनिटी बनी है क्योंकि नादरा के इश्यूज हैं, और उसके अंदर भी उनके 2 लोकल नुमाइंदे हैं कि उनकी चीज़ें लॉन्ग टर्म ठीक हों। पेट्रोलिंग, माइंस की पेट्रोलिंग, रेगुलर पेट्रोलिंग हो, ज़्यादा वक्फा ना दिया जाए पेट्रोलिंग के बीच में। ये सारी चीज़ें पहली दफ़ा लिखी हुई हैं, और उनसे उनकी जो आदि शराइत हैं उनको तो हमने धरना और दफनाने से पहले ही हमने करा दिया था। तो ये पहली दफ़ा उनको यकीन दिया। इसलिए जब वज़ीर आज़म साहब जब गए थे, उनने बोला था कि आप उम्मीदें, क्योंकि वो चीज़ें हमने आदि तो कर दी हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मामला है, और जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि बड़ा ईजी टारगेट है हज़ारा कम्युनिटी। आप कॉन्फिडेंट हैं ये सब उनको प्रॉमिस करने के बाद, साइन करने के बाद भी, मगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप हिफाजत हो सकेगी इस कम्युनिटी की?
کیونکہ ایک کھلی جگہ میں تو کوئی بھی کسی کو ٹارگٹ کر سکتا ہے, گارنٹی کیسے دیں گے؟ دیکھیں حفاظت تو صرف اللہ کر سکتا ہے. پہلی بات ہمارا ایز اے گورنمنٹ یا پروونشنل گورنمنٹ جو ہے بلوچستان کی, اس کا کام ہے کہ جتنی امپلیمنٹیشن دے سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بولا کہ فینسنگ ابھی شروع ہو جائے گی بارڈر کی, پٹرولنگ شروع ہو جائے گی. جیسے کہ آپ نے DGISPR کو دیکھا کہ FC میں ہائرنگ بھی زیادہ ہوگی, اس کی تعداد بڑھ گئی ہے کہ یہ پروٹیکٹ ہوں. اب ہوتا کیا ہے کہ خان صاحب نے پچھلے 4-5 مہینوں سے بار بار اپنی کیبنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اور ملک اس پاکستان کے اندر فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر آپ سٹیٹس نکال کے دیکھیں, فیکٹس نکال کے دیکھیں, تو جب چاہے فرقہ واریت ہو یا کسی قسم کی ٹیررزم ہو, جو ہائی پروفائل ٹارگٹس ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں. جب کراچی میں بھی جب ہو رہا تھا, جب ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی, تو آپ دیکھتے تھے کہ ہائی پروفائل بچ جاتے تھے, لیکن جو ٹیچرز, ڈاکٹرز, نرسز, پرنسپلز, ایک تو ان کو مارا جا رہا تھا. اب جب یہاں خان صاحب نے بتایا تھا کہ علماء دین ہر فرقے مارے جائیں گے کہ یہ فرقہ واریت شروع ہو, تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے بیچارے ہزارہ کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو آسانی سے ونربل بھی اور آسانی سے پتہ بھی چل جاتا ہے, ٹارگٹ بھی پتہ چل جاتا ہے آسانی سے. تو بالکل ہمارا فرض ہے کہ اس پہ فوکس کریں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنا افسوس اور جتنا دکھ خان صاحب کو ابھی بھی نہیں, پہلے سے تھا اس پہ. یاد رکھیں کہ خان صاحب وہی ہیں جو پہلے بھی وہاں گئے تھے, جب وزیر اعظم نہیں تھے فوراً چلے جاتے تھے. پارا ویلکم بیک. ظفیر بخاری صاحب, پہلا سوال یہ اب آپ کے بارے میں ہے. 50 کے قریب مشیر اور وزیر شامل ہیں, مگر ایک شخصیت جس کے چرچے سب سے زیادہ ہیں وہ آپ ہی ہیں. کیا کوئی کہتا ہے آپ ان کے قریبی ساتھی ہیں, کوئی کہتا ہے آپ ان کے دوست ہیں, کوئی یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی فورن ایجنسی کے لیے کام کر رہے ہیں. بار بار الزامات لگتے ہیں. ابھی میں آپ کو سینئر صحافی رؤف قاصرہ کے کالم کا ایک ایکسرپٹ سنا رہی ہوں. انہوں نے کہا اسحاق ڈار نے جو 40 کروڑ روپے کی گاڑیاں منگوائی تھی اور شریف خاندان استعمال کرتا رہا, ان میں سے 6 گاڑیاں اب کیبنٹ کے اراکین استعمال کرے ہیں, اور وزیر اعظم نے خصوصی طور پر یہ جو لگژری گاڑیاں وزیر استعمال نہیں کر سکتے اس کو لیکس کیا معاملے کو, اور اپنے ذاتی دوست ظفیر بخاری کو خصوصی رعایت دی جو وہی کروڑوں کی گاڑی استعمال کر رہے ہیں. علی زیدی صاحب کا بھی انہوں نے لکھا ہے ویسے, لیکن بیکاز یو آر ہیئر آئی ایم آسکنگ یو. پہلی چیز تو یہ ہے کہ رؤف قاصرہ کہیں سے بھی کوئی سینئر صحافی نہیں ہے. That's your opinion. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بیچارے کو کوئی بتا دے کہ جو خان صاحب نے علی زیدی کو گاڑی دی ہے یا مجھے جو ابھی ٹیمپریرلی جو ہمیں دی ہوئی ہے وہ ایک بلٹ پروف ہے. جہاں تک کوئی کمفرٹ اور جو آپ نے الفاظ کیا لکشری, تو جو ہماری پہلی گاڑی تھی جو نہیں تھی بلٹ پروف, وہ زیادہ لگژریس ہے چلنے میں. جو بلٹ پروف ہوتی ہے وہ تو بڑا ایک ٹرک جیسے ہوتی ہے گاڑی ہوتی ہے, تو اس میں کوئی لکشری والی بات نہیں ہے. وہ ایک ٹیمپرری ایک کنڈیشن آپ کو دینی پڑتی ہے, ایک فیز ہے کہ آپ کو بلٹ پروف. تو اس بیچارے کو یہ تو پہلے ایکسپلین کر دیتے ہیں. وہی والی ہیں جو اسحاق ڈار صاحب نے منگائی تھی نواز شریف صاحب کے لیے؟ مجھے نہیں پتا کہ کون سی ہیں یا کیا ہیں, آئی ڈونٹ نو. ایک سمپل سی سادی سی لینڈ کروزر ہے, اس میں کوئی چیز نہیں. اور اگریمنٹ بھی یہ ہوا تھا کہ میں اپنی منگواؤں گا, جب تک وہ نہ آئے تو یہ استعمال کی جائے گی. تو اگر ساری حکومت سے اگر یہی چیز نکلتی ہے, ہم تو اسحاق ڈار کی حکومت سے کئی اربوں کروڑوں خربوں روپے کی کرپشن نکال سکتے ہیں. اگر رؤف قاصرہ صاحب کو صرف یہی نظر آیا 2 گاڑیاں تو پھر ہم لے لیتے ہیں. یہ آپ نے ابھی بھی کہا کہ نواز شریف صاحب کی اربوں خربوں کی کرپشن سے پیسے نکلیں گے, مگر ابھی تک کوئی پیسہ نکلا نہیں ہے. جو ایک بات کی جاتی ہے, براڈ شیٹ کے سربراہ نے اب پیشکش کی ہے کہ پاکستانی حکومت چاہے تو اپنی کمپنی دوبارہ وہ پیش کر سکتے نواز شریف صاحب کی اثاثوں کی تحقیقات میں. کیا آپ اس پہ غور کریں گے یا آپ کے خیال سے پہلے جن لوگوں کی وجہ سے نقصان ہوا ہے ان کو اکاؤنٹیبل کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں, انہیں ایک کانٹریکٹ کیا ایک کمپنی کے ساتھ, براڈ شیٹ کے ساتھ, آئی تھنک 2000 میں. ٹھیک, جنرل پرویز مشرف صاحب کی کامنٹ. جی, جب نیب بھی بنی تھی وغیرہ, وہ کانٹریکٹ آیا کچھ 2003 میں. تو جو کاوے مساوی آئی تھنک اس کا نام ہے, جس نے ابھی یہ ریسنٹلی جو سٹیٹمنٹس دی ہیں, ان نے پھر پاکستان کو سو کیا وہاں کے ہائی کورٹس میں.
वहाँ के इंटरनेशनल फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी 2019 में 2016 में एक दफ़ा जीते थे, आई थिंक वो उन्हें सू किया था, फिर $21 मिलियन ये जीते थे 2019 में। और मैं इसलिए इस पर फोकस कर रहा हूँ कि 2019 में जीते थे और केस के ऊपर ये भूल जाएं कि नवाज शरीफ ने क्या लूटा है क्या नहीं लूटा। ये यकीन रखें कि केस क्या था कि जी जो मैंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है पाकिस्तान को, मुझे हायर किया गया है कि मैं लूटी हुई जो दौलत है पाकिस्तान की जो नवाज शरीफ लेके गया है, मैं उस पर इन्वेस्टिगेट करूँगा, जो भी पाकिस्तान को वापस मिलेगा उसमें से परसेंटेज ये मेरी फर्म का इतना परसेंटेज होगा। उसने वो सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दे दी, मिलके उनको दे दी, और फिर पाकिस्तान ने उसमें एक्शन लिया ना लिया वो एक और अलग बात है। ठीक है। मजे की बात ये है, देखिए अब वो कहेंगे कावे मुसावी झूठा है, वो ये है, वो हर चीज़ है, वो ऑपोजिशन ये कहेंगे, ठीक है, लेकिन इस बिट पे सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में गया है, ठीक, वो यूके के एक कोर्ट में गया है। कोर्ट ने सारी चीजें पहले देखी हैं कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट कह रहा है कि उसने नहीं, इसको ये पैसे उसके नहीं बनते, और उसका सारा केस देखा है कि ये पैसे मेरे बनते हैं क्योंकि देखें मैंने इसके पैसे यहाँ मैंने ढूंढे हैं, यहाँ ढूंढे हैं, यहाँ ढूंढे हैं, यहाँ ढूंढे हैं, और मैंने ये सब कुछ पाकिस्तान को दे दिए। ठीक, उस कोर्ट ने ये भूल जाए कि ये मुसावी है या ब्रॉड शीट है, नवाज शरीफ है, खाली ये खाली फोकस करें कि ये एक कोर्ट है, और इन दोनों कोर्ट्स 2016 में और 2019 में दोनों कोर्ट्स ने फैसला किया कि ये सही है कि इसने हर चीज जो ढूंढी है वो दे दी है विद प्रूफ्स एंड फैक्ट्स, और हर चीज गवर्नमेंट को दे दी है। दोनों कोर्ट्स ने फैसला किया हुआ है। तो ये बात इसकी स्टेटमेंट ब्रॉडशीट की नहीं है, ये बात ये कि पाकिस्तान एक केस हारा है $21 मिलियन का एक हाई कोर्ट में कि एक बंदे ने एक एक्स वजीर आजम के खिलाफ पूरी उसकी करप्शन, मनी ट्रेल, हर चीज ढूंढ के गवर्नमेंट को दे दी है। केस ये है, प्लीज ये समझने की कोशिश करें। और ये कोर्ट के जरिए नवाज तो कह रही हैं कि हम बेगुनाह साबित हो गए हैं इस मामले के बाद। आपने ट्वीट देखी होगी उनकी इतनी ज्यादा ट्वीट्स होते हैं कि बंदा फॉलो ही नहीं कर सकता, लेकिन मैंने नहीं देखी। लेकिन बात ये है कि अगर मरियम सुरखरू हो गए, तो सुरखरू अगर हो गए तो जो 2019 में जो $21 मिलियन की जो जजमेंट है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ठीक, वो तो पाकिस्तान हार गया है केस। ये अब ये किस चीज पे नाराज हो रहा है जो ये शख्स हैं कावे मुसावी ब्रॉडशीट वाले, वो कह रहे हैं कि मेरा केस है $26 मिलियन का बनता है क्योंकि जो मैंने उसका दिया था वो उसका एक्स अमाउंट जो भी परसेंटेज बनती है, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ओज मी $5 मिलियन, $5 मिलियन अभी उनके रहते हैं। नाराज ये इस चीज पे है। बट वो इंफॉर्मेशन किधर है तौफीक बुखारी साहब? ये उस वक्त गवर्नमेंट को दी गई थी जब भी ये केस जीते थे, वो जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के वक्त था। आप लोगों के पास या मुशर्रफ की गवर्नमेंट के वक्त नहीं है वो इन्फॉर्मेशन किसी के पास? देखिए वो इंफॉर्मेशन आप ये कह रहे हैं ना कि वो बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन थी और कोर्ट ने उसको देख के ये अंदाजा लगाया कि इनका क्लेम ठीक है, वो तो क्लेम करें अपना हिस्सा। मैंने उनकी इंफॉर्मेशन नहीं देखी हुई, मैं क्यों उसमें झूठ बोलूं, लेकिन जो ज्यादातर उनकी जो इंफॉर्मेशन होगी वो वही होगी जो पैनामा लीज के सामने भी जो वाजे हुए हैं। एवनफील्ड हाउस उसने बोला कि उसने पहले डिस्कवर किए, एवनफील्ड हाउस पैनामा लीज के अंदर आए हैं। उसकी पूरी जो उसकी मनी ट्रेल है वो ये दिखा नहीं सकते, उसने वो दिखाया। मरियम सफदर कहती है कि मेरे पास कोई घर नहीं है ना पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर तो दूर की बात है। उसके सिग्नेचर्स कैटेगोरिक बेनिफिशियल ओनर के नीचे उसका सिग्नेचर है, या तो आके बोले ये मेरा सिग्नेचर नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि मीडिया उनको एक दफा शो पे बुला के कागज आगे रख के क्यों नहीं कहती कि मरियम साहिबा ये आपका सिग्नेचर है या नहीं, बेनिफिशियल ओनर के नीचे आपका सिग्नेचर है या नहीं। अगर वो बोले कि मैं छोटी थी, बाबा ने बोला था कि बस यहाँ साइन कर दो, तो मैंने साइन कर दिया था बाबा के लिए, तो ठीक है, मंजूर है। लेकिन मान ले कि उनका सिग्नेचर है, या बाबा ने बोला था या भाई ने बोला था। बट द क्वेश्चन कि वो पेशकश कर रहे हैं कि आप आ जाएं, फिर मेरे पास आ जाएं और मैं आपकी मदद कर सकता हूं, इस पे कोई गौर करेगी हुकूमत या समझती है कि बस ठीक है अब इनसे काफी मदद ले ली है? देखिए आई थिंक इनकी बातचीत वैसे, और पाकिस्तान को तो कोई पैसा नहीं मिल रहा। इनकी बातचीत वैसे ही शहजाद अकबर साहब के साथ चल रही है। उन्होंने खुद भी बोला था कि शहजाद अकबर साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई है, तो हम शो कि वो उसको
ٹیک اپ کر رہے ہیں. انہیں ابھی تھنک اپنی اسٹیٹمنٹ تھوڑا بہت یہ بھی کہ میں خان صاحب کی انٹیگریٹی بڑی ہائی ہے تو میں ان کو بے شک بطور ایک دوست یا ایک ویل وشر بھی ان کو پیش کرنا بٹ جب چاہتا پی ہوں. ایم ایل این یہ کہتی ہے کہ ٹو دس اسٹیٹ آپ 1 روپیہ نہیں لے سکے, یا اپوزیشن یہ کہتی ہے, تو یہ بات پھر سچ ہے, کڑوی ہے مگر سچ ہے کہ کوئی پیسہ ریکور تو نہیں ہو سکا. تو یہ کیا یہ ان کو کیا فخر کی بات ہے کہ ہاں ہم نے لوٹا ہے, کر لے جو کر سکتا ہے, نہیں نکال سکتا تو ہم سے, یہ کوئی But فخر, claim آپ لوگوں نے یہ کیا کوئی تھا نا یہ کہ کوئی ہم فخر, کریں گے اس لیکن کو یہ کوئی recover. فخر کرنے کی بات ہے. دیکھیں کلیم کا جو دوسرا حصہ ہے کہ ریکوری کتنی ہوئی ہے, لیکن کلیم کا سب سے بنیادی اور پہلا حصہ یہ ہے کہ کرپشن کی گئی ہے اور پیسہ لوٹا گیا ہے. اس کو ریکوری نہ ریکوری, اگر آپ کے گھر میں خدا نہ خواستہ ڈاکہ ہوا, اس میں یہ نہیں کہ آپ کی چیزیں واپس آئی ہیں یا نہیں. پہلی بات تو یہ آپ پہلے چیز تو آپ پولیس اسٹیشن جا کے یہ لکھوائیں گی نا کہ میرے گھر پہ ڈاکہ پڑا ہے, آپ یہ لکھوائیں گی نا, وہ چیز تو کلیئر ہوگی اب سامنے. اب ٹھیک ہے, اب ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ جو ڈاکہ پڑا ہے اس میں کتنا سا ہم واپس لینا چاہیے. لیکن اگر ڈاکو چڑھ کے بول رہا ہاں میں نے ڈاکہ مارا ہے لیکن آپ ابھی 1 روپیہ بھی واپس مجھ سے نہیں لے گئے, یہ کیا کوئی فخر کرنے کی بات ہے؟ شاید مریم صفدر کے لیے ہو, بلاول کے لیے ہو, لیکن ایک عزت دار انسان کے لیے تو یہ فخر کرنے والی بات ہے. رائٹ, ہم ایک بریک لے رہے ہیں, اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. سعودی عرب کے ساتھ حالیہ دنوں میں پاکستان کے تعلقات خراب ہوئے. پاکستان نے جو ادھار دیا تھا $3 ارب واپس مانگ لیا ہے. ایک دم اتنے تعلقات خراب کیوں ہوئے؟ اس میں بھی آپ کا نام آ جاتا ہے کہیں نہ کہیں. نہیں, دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ میرا نام اس میں یا ان چیزوں میں یا تعلقات بھی کیسے خراب ہوئے ہیں, یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. سعودی عربیہ سے جب ہم پہلے حکومت میں آئے تھے, میں شکریہ ادا کرنا چاہیے پریویس حکومت کا کہ ہمیں اور لونز لینے تھے گورنمنٹ کو چلانے کے لیے, اکانومی کو چلانے کے لیے. جو ہمارا اتنا اہم دوست ہے سعودی عربیہ, ان نے اس وقت بھی ہماری مدد کی اور ہمیں $3 بلین دیے تھے. اس میں سے ہم نے جب وقت آیا 1 سال بعد ہم نے ریٹرن کیے ہیں وہ پیسے اس ٹائم پہ. اب اگین اگر میڈیا یا اگر اپوزیشن اس کو پھیلانا چاہیں کہ تعلقات خراب اس لیے ہوئے ہیں کیونکہ جو پیسے ہم نے بورو کیے ہیں, ادھار پہ لیے ہیں, وہ ہم نے واپس دیے ہیں. اس میں ایک اور معاملہ, بیکاز آپ اوورسیز کو دیکھتے ہیں, یہ بات کوٹ کر کے کی ٹرکش پریزیڈنٹ نے کہ خدشہ ہے کہ پاکستان کے تمام لوگ واپس بھیجنے کا کہا گیا ہے سعودی عرب سے, مڈل ایسٹ سے. اس سے تو آپ کو آگاہی ہوگی کہ یہ خطرہ ہے. میں آپ کو اس کا ایزی آنسر دے دیتا ہوں. اب ہم کرونا سے گزرے ہیں اور پچھلے بھی کئی مہینے سے ہم کرونا سے گزرتے جا رہے ہیں. اگر سعودی عربیہ اور پاکستان کے خدا نہ خواستہ تعلقات ٹھیک نہیں تھے تو یہ ایک پرفیکٹ ٹائم تھا سعودی عربیہ کے پاس بغیر کسی جھجک کے کہ ہمارے لوگ واپس بھیج دیتے بڑی تعداد میں. الحمدللہ اس پورے کرونا کے اب تک آج دن تک اس پورے کرونا میں جتنے پاکستانی واپس آئے ہیں سارے ملکوں کو ملا کے وہ کچھ 1 لاکھ ہیں. اور میں پھر سے واضح کر دیتا ہوں کہ ہم نے تو کرونا سے پہلے 18 مہینوں میں 10 لاکھ لوگ باہر بھیجے جو ایک ریکارڈ تھا. تو اگر اور اس 1 لاکھ سے بھی بہت کم کچھ آئی تھنک کچھ 20 یا 20,000 سعودی سے واپس آئے ہیں جو ویسے ہی جب حالات جب کرونا نہیں تھا 5-6 ہزار ہر مہینے واپس آتے ہیں کیونکہ 10-15 ہزار جاتے ہیں. 2 اور باتیں, ٹرکش ڈول نیشنلٹی کی بات چلی تھی, فورن آفس سے چلی تھی, پھر ایک دم ختم ہو گئی. اس سے بھی تاثر گیا کہ شاید کہیں اور کوئی اور شاید ناراض ہوتا ہے اس وجہ سے. دوسری UAE کے ویزاز کی, ان دونوں معاملات پہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں جہاں تک ٹرکش پاسپورٹ کے یہ مجھے بالکل نہیں پتا, وہ فورن آفس کا مینڈیٹ ہوگا, مجھے اس چیز کا نہیں پتا تھا کہ یہ چل رہا ہے, جو میں کیا بتا دوں. جہاں تک UAE کا, دیکھیں UAE کا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مسئلہ کیا ہے. UAE کا مسئلہ یہ ہے کہ کرونا کے دن تھے. UAE کی جو ایکسپو 2020 ہے وہ بھی 2021 میں چلی گئی ہے. ٹھیک ہے. UAE میں ویسے ہی امپلائمنٹ کا ایک مسئلہ آ گیا تھا, ان امپلائمنٹ کا. ان کے پاس ایک ورچوئل لیبر مارکیٹ ڈیٹا بیس ہے. اس کے اندر ہر ملک کے لوگ رجسٹر کرتے ہیں جو اپنی نوکری سے ٹرمینیٹ ہو چکے ہیں, انڈیا, بنگلہ دیش, پاکستان, فلپینز وغیرہ وغیرہ. وہ نمبر بہت ہائی ان کے لیے چلا گیا تھا کیونکہ کرونا کے دنوں میں بہت سے لوگ نوکری سے نکالے گئے تھے. UAE نے فیصلہ لیا تھا کہ ہم لیبر اور نہیں لیں گے سب ملکوں سے,
جب تک یہ ہمارا انٹرنل جو ان امپلائمنٹ ہے سارے ملکوں کی وہ کم نہ ہو. اگر پاکستان کے یہاں 2 لاکھ لوگ پھر رہے ہیں اور ان کے پاس نوکری نہیں ہے تو ہم اور کیوں منگوائیں انڈیا کے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, میری پوری ذرا بات سن. تو وہ نمبر نے ہمیں بولا تھا کہ میرے تو بڑے اچھے تعلقات ان کے لیبر منسٹر ساتھ کہ جب تک وہ نمبر کم نہ ہو ہم نہیں لیں گے. لیکن ہائیلی اسکلڈ اگر آپ کا کوئی ورکر ہو اس کو فوراً, میں آپ کو کل ویزا لگا کے دیتا ہوں ہائیلی اسکلڈ ورکر کا 10 سال کا گولڈن ویزا. اور پاکستان ایک واحد ملک ہے کہ کرونا کے دنوں میں ہمارا 11% 11% ہماری انکریز ہوئی ہے ہائیلی اسکلڈ لیبر کی یو اے ای کی طرف, کس ہر ملک سے زیادہ پاکستان نمبر 1 آیا تھا. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ آیا ہے کہ کیونکہ وہ لیبر نہیں لے رہے تھے کیونکہ وہاں ویسے ہی ان امپلائمنٹ زیادہ ہو گئی تھی. ہمارے جو پروموٹرز ہیں یا جو یہاں سے جو ہمارے لیبر جانے لگے وزٹ ویزا پہ, ٹھیک 200-300 دینار رکھ کے 1-2 دن کی بکنگ کر کے وہاں جا کے ہر فلائٹ میں 100-200 جا کے وہاں جا رہے تھے. اب وہ وہاں کی روڈ, وہاں رہنے کی جگہ نہیں تھی ان غریبوں کے پاس, بیچاروں کو پوچھتے امیگریشن پوچھنے لگی, جب پتہ چلنے لگا کہ یہ لیبر ہے وہ کہ کہاں رہ رہے ہو, بیچارے کو نہیں پتہ تھا. پھر روڈ پہ پارکس میں سونے لگے. پھر کئی فلائٹیں آنے لگی, انہیں ایئرپورٹ پہ روک لیا تھا. پھر 300-400-500 لوگ ایئرپورٹ پہ رہنے لگے 1-2 دن کے لیے. اب کرونا بھی ہے, وہاں بھی ان کو پینک ہو گئی کہ یہ کیسے ہے. تو انہیں بولا جب تک یہ میکنزم ہم نہ, اور یہ ہمارے ساتھ لیبر صرف نہیں ہے, انڈیا کے ساتھ بھی ہے, بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ہے, اور ملکوں کے ساتھ بھی ہے لیبر. ون ویری امپورٹنٹ کوسچن, آپ کبھی اسرائیل گئے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں گئے؟ کبھی بھی نہیں. نیور. تو یہ خبروں میں اتنی زیادہ آ گئی, اس کے بعد حسن نے کلیئر کر دیا داری صاحب نے کہ اٹ وازنٹ یو. لیکن کوئی گیا ہے کسی کے اپنے پاسپورٹ, کیبنٹ نے سب نے لا کے پاسپورٹ آگے نہیں رکھی کہ چیک کریں کون؟ کوئی بھی نہیں گیا. دیکھیں یہ سارا ایک جو ای یو لیب کا جو سارا تھا, یاد رکھیں کہ انڈیا نے جتنے پیسے خرچ کیے ہیں ڈس انفارمیشن میں, امریکہ, یو کے, یورپین یونین, پرانی نیوز پیپرز ہو گئی. فار ایگزامپل اگر آپ میامی بیچ نیوز پیپر لے لیں, وہ بند ہوا ہوگا کچھ 6 سالوں کے لیے. اس کے 200-300 لاکھ تو 2 لاکھ 3 لاکھ ڈالر دے کے اس کو پھر سے کھول کے, مرے ہوئے ڈائریکٹرز جو 10 سال سے مرے ہوئے ہیں وہ ابھی تک ڈائریکٹرز ہیں ان میگزینز کے. اس پہ بھی ہم پوری ایک ریسرچ بنا رہے ہیں اور پھر ہم کورٹس میں لے کے جائیں گے, دکھائیں گے کہ انہیں کیسے کیسے نیوز پیپرز کھول کے فالس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں. دس واز اے پارٹ آف دیٹ. اور پہلے تو میں نے سہ لیا, تو میں تو عادی ہوں کہ کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا آ جائے میرے پہ. لیکن پھر جب میں نے دیکھا کہ یہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ جی میں اسرائیل کے ساتھ کچھ, جب میں کوئی گیا نہیں ہوں کبھی, نہ کوئی تعلقات ہے نہ کچھ, تو پھر میں نے اپنے لندن کے وکیلوں کو بولا کہ اس کو لکھو اور اس کو سو کرو, کیونکہ مجھے پتا چلا کہ وہ مڈل ایسٹرن آئی یا جو بھی میگزین ہے وہ نیوز پیپر ہے وہ یو کے بیسڈ ہے. یو کے میں تو لاز بڑے ٹف ہیں, آپ جھوٹ بولیں آپ کو پکڑے. تو میرے لائرز نے پھر ان کو لکھا اور انہوں نے 3 منٹ بھی نہیں لگائے, اس نے اپالوجی بھی لکھی اور یہ بھی کیا. سو لاسٹ کوسچن, کیونکہ اٹس ویری انٹرسٹنگ, آئی ہوپ آئی ہیڈ مور ٹائم. کیا وجہ ہے مڈل ایسٹ ہو, ادھر چلے جائیں, یورپ ہو, پاکستان ہو, ہر جگہ آپ کا نام کیوں لے آتے ہیں سب؟ وائی آر یو دا چوزن ون؟ دیکھیں میں اس کی مثال ایک سمپل سی دے دیتا ہوں کہ جب تافتان کا ایشو ہوا تو اس پہ بھی وہاں سدرن کمانڈ ہے, ایف سی, ڈی جی ایف سی ہیں, آرمی پوری اس کی ایک پروٹوکول. وہاں سم ہاؤ میں اسلام آباد میں ایک بندے نے بیٹھ کے کہ تالا کھول دو, لوگوں نے بڑے سیریس اور کیسے بولا کہ جی زلفی نے کال کی کہ تالا کھول دو گیٹ کا. میں تو ایک جیسے کہ گھر کا کوئی گیٹ ہو. میں یہ آپ کو مثال, اس دن میں نے جب دیکھا میں بھی یہ سوچتا کہ میرے پہ کیوں یہ آتا ہے, لیکن پھر میں نے ٹی وی دیکھا اور مجھے اس کا جواب مل گیا. میں نے ٹی وی پہ رانا ثناء اللہ, احسن اقبال, شاہد خاقان عباسی اور آصف خواجہ کی تصویر دیکھی اور وہ سب مجھے اٹیک کر رہے تھے. پھر میں مطمئن ہوا کہ شاید میں کوئی اچھا کام یا کوئی صحیح کام کر رہا ہوں کہ یہ 4 کے 4 چہرے مجھے اٹیک کر رہے ہیں. مجھے فکر اس دن کی ہوگی کہ جب یہ مجھے اٹیک کرنا ختم کر دیں گے. تھینک یو سو مچ زلفی بخاری صاحب فار گیونگ اس ٹائم. اہم انفارمیشن ہمیں دی ہے. ڈو گیو می یور فیڈ بیک. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.